بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسع کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسع ایک کھلا میدان ہے، تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت سمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔